أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، الحمدللہ آپ 3 روز سے مسلسل بلند پایا اور عظیم ترین ذاکرین و خطباء اور علماء کے پرمغز اور علم سے بھرے ہوئے بیانات سماعت فرما رہے. ہمارا مجمع اور ہمارے یہ محترم سامعین بہت سمجھدار، بہت عقل مند اور بہت ہی صاحبان خرد ہیں، جو کسی بھی ذاکر کے کسی بھی نقطے کو ضائع نہیں ہونے دیتے. بڑی گہرائیوں سے، گہرائیوں سے اور محبتوں کی اور عقیدتوں کی بنیاد پر ان سامعین نے ہر ذاکر کو نوازا اور ہر خطیب کو عزت کی اور محبت کی نگاہ سے دیکھا. میں بہت کم وقت کے لیے آپ کی بابرکت خدمت میں حاضر ہوا ہوں. چند گزارشات، چند معروضات اور کچھ افکار و نظریات اور کچھ پوائنٹ قرآن مجید کی آیات کی بنیاد پر آپ کی پاکیزہ سباتوں کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. آپ سے گزارش بس اس قدر ہے کہ آپ بڑی گہرائی سے، سنجیدگی سے اور بہت متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں. چونکہ وقت محدود ہے، طویل نعروں کا وقت نہیں ہے اور لمبی چوڑی داد کا بھی کوئی محل نہیں. کچھ باتیں اور کچھ حقائق آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائیں. قرآن مجید کے 73ویں سورہ یعنی سورہ مبارک ہے المزمل کی 20ویں آیت عنوان کلام کے طور پہ تلاوت کی. اس آیت میں اللہ نے
عالم انسانیت اور جہان بشریت کو 3 حقیقتوں کی طرف توجہ دلائی ہے اور 3 باتوں کا اعلان کیا ہے۔ گفتگو کا آغاز ہوتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز برپا کرو، نماز پابندی سے پڑھو، نماز پورے شرائط کے ساتھ ادا کرو۔ اقیم الصلاۃ کا مطلب یہی ہے۔ ابھی تک عالم اسلام نماز پڑھنے کی بات کرتا ہے، مگر قرآن نماز کو قائم کرنے کی بات کرتا ہے۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے۔ ایک لفظ کہہ کر آگے بڑھوں گا۔ میں نے پہلے بھی اس موضوع پر متعدد بار آپ کی مطہر خدمت میں عرض کیا ہے۔ 73 کے 73 فرقے نماز کے حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور تبلیغ کے فریضے کو انجام دیتے ہوئے افراد ملت سے یعنی مسلمان اشخاص سے اور اپنی قوم کے افراد سے اور اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے، خواتین سے سب سے یہی سفارش کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں اور سب سے یہی تقاضا کرتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ لیکن یقین جانیے قرآن مجید میں اللہ نے کہیں یہ کہا ہی نہیں کہ نماز پڑھو۔ اللہ نے ہر جگہ پہ کہا نماز قائم کرو۔ تو نماز قائم کرنے میں اور پڑھنے میں کوئی تو فرق ہوگا نا۔ اگر فرق نہ ہوتا تو اللہ بھی وہی کہتا جو سب کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو۔ آپ متوجہ ہے نا؟ اب دیکھیے تبلیغی جماعت والے کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، سارے مبلغین کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، سارے ذاکرین کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، سارے مصلح قوم کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، سارے سماج سدھارک کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، درد دل رکھنے والے کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، والدین بچوں سے کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو، استاد شاگرد سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو، حاکم ماتحت سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو، واعظین اپنے واعظ میں کہہ رہے ہیں نماز پڑھو۔ مگر قرآن کہتا ہی نہیں کہ نماز پڑھو۔ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ دیکھو کبھی کبھی لفظوں کی تبدیلی میں بہت بڑا پیغام بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ پروردگار جب سب کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو تو تو بھی کہہ دیتے نماز پڑھو۔ کبھی میں نے اس لیے نہیں کہا نماز پڑھو، میں نے کہا نماز قائم کرو۔ کیوں کہا پروردگار قائم کرو؟ کہ جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے تو نماز تو شیطان بھی پڑھ لیتا ہے۔ اور کریے گا جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے کہ پڑھنا، فقط پڑھنا، بس پڑھنا، محض پڑھنا، اونلی پڑھنا، تو پڑھ تو شیطان بھی لیتا ہے اور بڑی نمازیں پڑھی ہیں، مگر شیطان نے نماز کو قائم نہیں کیا۔ پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب ذرا سا گزارش ہے آپ سے اس موقع پر آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ ابھی تو نماز، ابھی تک مسلمان اذان ہی کو نہیں سمجھا۔ اگر اذان کے پہلے جملے کو سمجھ لیتا تو آج سعودی عرب گھبراتا نہیں، آج کویت گھبراتا نہیں، آج قطر گھبراتا نہیں، آج یمن لرزتا نہیں، آج مسلمان کاسائے گدائی ہاتھ میں لے کر بھیک نہ مانگتا۔ توجہ دارا، اذان کا پہلا جملہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، امریکہ بڑا نہیں ہے، روس بڑا نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دنیا کی دہشت گرد طاقتیں بڑی نہیں ہیں، بدعقیدہ گروہ بڑے نہیں ہیں، دشمنان اہل بیت کے بڑے یہ بڑے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ ابھی اذان ہی کو نہیں سمجھا۔ اذان ایک چیپٹر ہے،
ایک دستور ہے، ایک پروگرام ہے، ایک منصوبہ ہے، ایک ریہرسل ہے، ایک مقدمہ ہے، ایک پروسیجر ہے، ایک آمادگی ہے، ایک تیاری ہے، ایک چارٹ ہے، ایک کیفیت ہے، ایک صداقت ہے، ایک سچائی ہے، ایک حیثیت ہے، ایک لمحہ فکر ہے، ایک دستور العمل ہے، ایک مینیفیسٹو ہے. انسان کو پریپیئر کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے 4 مرتبہ اقرار کرایا اللہ اکبر، توجہ جانا. اور پھر اس کے بعد جب اللہ کی وحدانیت اور کبریائی کی گواہی دے لی تو اس کے بعد کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. اور اس کے بعد پھر ولایت پر لایا، توحید، رسالت، ولایت. توجہ چاہنا، آج دنیا میں 73 فرقے ہیں. تج نہیں کروں گا، بہت نازک مقام ہے، پیغام دینا ہے، میسیج دینا ہے. 73 اذانیں ہیں، 73 فرقے ہیں، مگر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ 72 اذانیں الگ ہیں، ایک اذان الگ ہے، ایک اذان ممتاز ہے. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ 72 اذانیں جدا ہیں، ایک اذان جدا ہے. غور کریے گا، 72 اذانوں میں علی ولی اللہ نہیں ہے. ایک اذان میں ذرا سا بس یہی سے بڑھنا ہے. ایک چھوٹی سی بات کہہ کر آپ کو پیغام دینا ہے. آپ سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ علی ولی اللہ اذان میں کیوں کہتے ہو، علی کی ولایت کی گواہی اذان میں کیوں دیتے ہو؟ اتحاد کا زمانہ ہے، اتفاق کا زمانہ ہے. ہندوستان کے حالات بڑے خراب ہیں، دنیا کے حالات بڑے خطرناک ہیں. مل جل کے رہیے، گلے مل کے رہیے، سینہ ملا کے رہیے، ایک دوسرے سے اتفاق رکھیے، اتحاد رکھیے، ایک دوسرے سے بھائی چارگی قائم کیجئے. تو ولایت ہی پہ سب نظر آتا ہے کہ علی ولی اللہ نہ کہیے. مطلب جیسے 72 فرقے اذان دے رہے ہیں ویسے ہی آپ بھی اذان دیجئے. مگر کبھی آپ نے سوچا 72 اذانوں میں علی ولی اللہ نہیں ہے، 73ویں اذان میں ہے؟ آپ تو کہتے ہیں نا 5 وقت آپ اذان میں علی ولی اللہ کہتے ہیں نا. اللہ اکبر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. تو آپ ولایت کی گواہی دیتے ہیں نا. لوگ آپ کو آبجیکشن کرتے ہیں، یہ آپ نے بڑھا دیا، ایڈیشن کر دیا، اضافہ کر دیا. بھئی اضافہ نہیں کیا، 72 فرقوں نے ہٹایا ہے، اذان سے نکالا ہے. نبی کے دور میں علی ولی اللہ تھا، توجہ چاہنا، پیغمبر کے پیریڈ میں اذان کے اندر علی ولی اللہ تھا کہ جب تھا تو نکالا کیسے؟ ارے نکالا کیسے؟ بعد رسول جو مسند رسول پر آئے ہیں انہوں نے سب سے پہلا آرڈر جاری کیا کہ اذان سے علی ولی اللہ نکالو. جانتے ہو کیوں نکلوایا؟ اس لیے کہ اگر وہ اذان میں علی ولی اللہ کو جاری رکھتے تو زمانہ اور بول اور ملت اور پورے افراد آ کر اور پوری قوم آ کر پوچھتی کہ آپ اذان میں کیا کہلا رہے ہیں؟ کہ علی ولی اللہ. تو فوراً سوال کرتے کہ جب علی ولی ہے تو تو کیا ہے؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ آپ کو بھی دیکھا عزیزو، بس سن لے، سن لے سن لے سن لے. وقت نہیں ہے، ذاکرین ہیں دوسرے، وقت ملے گا ان کو. دل کھول کے نعرے لگائیے گا، ہم علی والے ہیں. میں ولایت پہ گفتگو کر رہا ہوں. بھائی صاحب جب اذان میں دور نبوی میں یعنی پیغمبر کے پیریڈ میں اذان کے اندر علی ولی اللہ تھا تو بعد رسول حکومت وقت نے کیوں نکالا؟
تو اصل میں حکومت کی کچھ مجبوریاں ہوتی، کچھ پالیسیز ہوتی ہے، کچھ پولیٹکس ہوتی ہے. ابھی پچھلے سال تک اکھلیش چیف منسٹر تھے، بڑی اسکیمیں، بڑی یوجنائیں، لیکن جب یوگی جی آئے تو وہ ساری یوجنائیں الگ کر دی، ہٹا دی، اپنی الگ ہوتی ہے. جو تخت حکومت پہ آتا ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پچھلے والے کی یادگار کو ختم کرتا ہے. اور کریے گا یہ ہے نا، جب بعد رسول کوئی مسند رسول پر آیا، حالانکہ پروپر ویسے نہیں آیا، آ گیا، اس وقت بھی ای وی ایم تھی. اور کریے گا آ گیا. اب وہ جب آ گیا مسند نبی پر، تو سب سے پہلے اس نے علی ولی اللہ کو اس خوف میں، اس ڈر میں اور اس خطرے کے پیش نظر نکالا، حفظ کیا، ڈراپ کیا کہ اگر لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ بھئی جب علی ولی ہے تو آپ کا کیا کام ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، وہ کہا یہ سوال ہی ختم کر دیا جائے. اب وہ سوال ختم کر دیا، توجہ چاہ رہا ہوں، مگر میں پورے مجمع کو غذائے روح دینے جا رہا ہوں، طنز نہیں ہے. بھائی صاحب، آپ نے اپنی حکومت و خلافت بچانے کے لیے اذان سے علی ولی اللہ تو نکالا، ولایت کا اعلان آپ نے نکال دیا، مگر مسٹر یہ تو بتاؤ حی علی خیر العمل کیوں نکالا؟ دو جملے، آپ کی اذان کی کوالٹی ہے دو جملے برابر، علی ولی اللہ اور خیر عمل. خیر عمل کو بھی سمجھو، خیر عمل کا مطلب ہے سب سے اچھا عمل، خیر سب سے اچھا عمل. تو جو چاہ رہا ہوں، آپ نے اگر علی ولی اللہ نکالا تو یہ حی علی خیر العمل کیوں نکالا؟ اور حی علی خیر العمل، یہ بتائیے نماز کا انٹروڈکشن، نماز کا تعارف، نماز کی پہچان، نماز کی ڈیفینیشن، نماز کی میننگ، نماز کا مفہوم، اس فقرے سے اچھا کوئی اور فقرہ ادا کر سکتا ہے؟ اس سینٹنس سے اچھا سینٹنس ہو سکتا ہے؟ حی علی خیر العمل، آؤ سب سے اچھے عمل کی طرف. تو کیا نماز سب سے اچھا عمل نہیں ہے؟ اور پتہ نہیں میرے نوجوان کہاں ہوں گے، میں تو بڑا ذہین اور بڑا ان کو شارپ مائنڈ سمجھ کے بات کہنے جا رہا ہوں. ارے بھائی صاحب، جہاں اذان میں ایک بے معنی فقرے کی گنجائش ہو، ایک فقرہ کہا جاتا ہے نا، کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں جاگے ہیں آپ، الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے. میں مناظرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کسی پہ تنگ نہیں کر رہا ہوں، میں ایک تجزیاتی بات کر رہا ہوں، اینالائز کر رہا ہوں. جہاں اذان میں اس فقرے کی گنجائش ہے، الصلاۃ خیر من النوم، آؤ بھائی، نماز سونے سے بہتر، جاگ رہا ہے نا، نماز کائے سے بہتر؟ سونے سے بہتر. کائے سے بہتر؟ سونے سے بہتر. کہے کے مقابلے میں لائے نماز کو؟ سونے کے مقابلے پر سونے سے بہتر ہے. باقی کچھ بھی کرتے رہو، باقی کسی اور چیز سے افضل نہیں ہے. ارے بھائی، جھوٹ بولنے سے افضل، فراڈ کرنے سے افضل، 420 سے افضل، کسی کو دھوکہ دینے سے افضل، کسی کو داؤ دینے سے افضل، کسی کو ستانے سے افضل، کسی کو پریشان کرنے سے بہتر، کسی کو دھوکہ دینے سے بہتر. نماز تو ہر چیز سے بہتر ہے نا، مگر آپ صرف لائے بس سونے سے بہتر ہے. کوئی سونا تھا جو مسلمان کی نظر میں کھٹک رہا تھا، سونے سے بہتر. سنیے گا، میں نے ختم کر دیا. ایک طرف ہے جملہ، اب ان دو جملوں کو دیکھ لو، مذہبیات کے تضاد میں، ٹکراؤ میں، کنٹراڈکشن میں، بھڑنٹ میں اور اختلاف میں نہ جانا، صرف جملوں کو دیکھنا. ایک طرف شریعت کہہ رہی ہے حی علی خیر العمل، ایک طرف کہا جا رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم. دونوں جملے ہیں نا، دونوں جملے اذانوں کے. ایک طرف کہا جا رہا ہے نماز سونے سے بہتر، ایک جگہ کیا کہا جا رہا ہے نماز ہر عمل سے بہتر، ہر عمل سے بہتر. توجہ جا رہا ہوں، میں
پوچھنا چاہتا ہوں جناب مسند پہ آنے والے حاکم وقت اپنے ذاتی مجبوری کی بنیاد پر آپ نے اذان سے علی ولی اللہ نکالا، مگر یہ خیر العمل کیوں نکالا؟ تو یہ نکالا نہیں، مشیت کو چلا لا گیا، اللہ کو غیظ آ گیا کہ اچھا تم علی ولی اللہ نکال رہے ہو اذان سے تو ٹھیک ہے نکالو، خیر العمل میں نہیں پڑھنے دوں گا۔ سنیے، یہ الہی پروگرام ہے۔ امیر المومنین علی کی ولایت کا اعلان اذان سے تم نکالو، خیر العمل میں نہیں پڑھنے دوں گا، تاکہ صبح قیامت تک سیرت بن جائے کہ جہاں جہاں ولایت کا تصور نہیں ہے وہاں وہاں خیر عمل نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اب منزل ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور نماز کے فوراً بعد بلا فصل بالکل اٹیچ ہے وَآتُوا الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ دو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، نماز ہی میں زکوٰۃ اور زکوٰۃ ہی میں نماز، ایک جگہ جوائنٹ کر دیا اللہ نے۔ مجلس سے سننے آئے ہیں نا، جوگی پہ رہنے آئے ہیں نا، باب مدینۃ العلم کے دروازے پہ آئے ہیں، یہ کیا مطلب؟ ذاکر کی ساتھ ٹوٹی اور نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی آنا ہے؟ سمجھ کے جائیے، ولایت سمجھیے، وقت اپنا قیمتی ہے، اس کو ذرا بچا کے رکھیے، ولایت کو دیکھیے، سمجھیے حقائق کو۔ توجہ جا رہا، اللہ نے کیا کہا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ عزیزو، قرآن مجید میں 243 مقامات پر 243 ٹائم اللہ نے ریپیٹیشن کیا ہے قرآن میں، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ اتنے بڑے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، فروع دین یاد ہے؟ ہوگا جی ہیں۔ فروع دین کتنے ہیں؟ ہوگا 10۔ اول نماز، دوسرے، تیسرے، چوتھے، تو چوتھے نمبر پہ زکوٰۃ اور پہلے نمبر پر نماز، درمیان میں دو عبادتیں، روزہ اور حج۔ اللہ نے درمیان سے دو کو ڈراپ کیا اور جوائنٹ کیا، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ۔ منبر سے چیلنج کر رہا ہوں، حضرت آدم سے لے کر سرکار رسالت مآب تک اور سرکار رسالت مآب سے لے کر آج تک 12 مئی سن 2018 ہفتے کا دن اس وقت تک جتنی بھی نمازیں ہوئی ہیں، نمازیں الگ، زکوٰۃ الگ، زکوٰۃ الگ، نمازیں الگ، لیکن قرآن کہہ رہا ہے نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ۔ اللہ قرآن میں دونوں کو جوڑ رہا ہے۔ آدم نے نماز الگ پڑھی، زکوٰۃ الگ دی، نوح نے نماز الگ پڑھی، زکوٰۃ الگ دی، ابراہیم نے نماز الگ پڑھی، زکوٰۃ الگ دی، موسیٰ نے نماز الگ پڑھی، زکوٰۃ الگ دی، عیسیٰ نے
نماز الگ پڑھی زکات الگ دی، سلیمان نے نماز الگ پڑھی زکات الگ دی، ایوب نے نماز الگ پڑھی زکات الگ دی، صحابہ کرام نے نماز الگ پڑھی زکات الگ دی، خلفائے اسلام نے نماز الگ پڑھی زکات الگ دی، تابعین کرام نے نماز الگ پڑھی زکات الگ دی، تبع تابعین نے نماز الگ پڑھی زکات الگ دی، فضلہ نے نماز الگ پڑھی زکات الگ دی، مگر اللہ نے 243 جگہ پر قرآن میں کیوں کہا نماز ہی میں زکات، زکات ہی میں نماز؟ تو پوری کائنات کے معصوموں نے، نبیوں نے، پیغمبروں نے نمازیں الگ پڑھی زکات الگ دی۔ اللہ نے اس کو قرآن نہیں بنایا، لیکن میرے مولا علی نے نماز ہی میں زکات دی۔ دیکھیں دیکھئے گا، مسئلہ ہے نا، دیکھیں کوشچن ہے، مسئلہ ہے، ساری کائنات کا ہر نمازی نماز الگ پڑھ رہا ہے اور زکات الگ دے رہا ہے، لیکن کائنات کی تاریخ میں ایک نمازی ایسا ہے جس نے حالت رکوع میں زکات دی، تو اللہ نے اسی عمل کو قرآن بنایا۔ نہیں سمجھے؟ علی نے جو کچھ کیا اس کو قرآن بنایا، تو پروردگار علی نے تو ایک بار رکوع میں زکات دی تھی، یہ تو نے 243 مقام پہ کیوں ریپیٹ کیا، کیوں دہرایا؟ کہ یہ میں نے قرآن پڑھنے والوں کو سمجھایا ہے کہ علی کا ذکر بار بار کرو۔ جب میں بار بار کر رہا ہوں، ارے جب اللہ کو پریشانی نہیں ہے تو ملا کیوں مرا جا رہا ہے؟ میں نے عرض کیا نا، دیکھیں میں آپ سے منبر سے کہہ رہا ہوں، شاید کسی مجلس کا 3 دن میں آپ کو کوئی نقطہ یاد ہو تو ہو، ورنہ مجھے نہیں پتا، یاد نہیں، مجھے ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ ذرا سا آواز کی پرابلم ہوتی ہے، بہت سارے اور معاملات ہو جاتے ہیں۔ علی نے کیا کیا؟ حالت رکوع میں زکات، نماز پڑھ بھی رہے اور زکات بھی دے رہے۔ ہوگا علی نے زکات تو دی، مگر صاحب علی کی نماز پہ فرق پڑ گیا۔ فرق کیا پڑا؟ کہ وہ سائل نے جو پکارا علی نے نماز میں سن تو لیا، اچھا سن لیا، علی نے سن لیا نا، یہ اعتراض کیا علی کے عمل پر اللہ تو ولایت نثار کیے دے رہا ہے، اور مولوی صاحب اعتراض میں لگے ہوئے ہیں، ان کا خشوع و خضوع نہیں رہا، آواز سننی، یہ بھی غلط۔ آپ کی نالج میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں، معلومات بڑھائیے۔ علی نے آواز سنی نہیں، سنی نہیں سنی، منبر سے کہہ رہا ہے یہ طالب علم، علی نے آواز سنی نہیں۔ کبھی کیا ہوا؟ آنے والے سوال کرنے والے نے مسجد کے دروازے پر جب ایک ایک نمازی سے کہا میں حاجت مند، میں ضرورت مند، میں محتاج، مجھے نیند، میں بہت زیادہ نادار، میں مفلس، مجھے کچھ دو، مجھے کچھ دو، مجھے کچھ دو، مانتے مانتے جب اس کا حلق سوکھ گیا اور وہ مایوس ہو کر یہ کہہ کے واپس بڑھا پروردگار گوارا نا تیرے گھر سے مایوس جا رہا ہوں۔ سن رہے ہیں آپ؟ پروردگار تیرے گھر سے مایوس جا رہا ہوں۔
محروم جا رہا ہوں، کچھ نہیں ملا. اب اللہ کے گھر کی عزت کا معاملہ تھا. جب تک سائل دوسروں سے مانگتا رہا علی نہیں بولے، لیکن جیسے ہی اللہ کے گھر کا معاملہ آیا اور سائل نے کہا تیرے گھر سے محروم جا رہا ہوں، اب کون آ گیا زد پر؟ اللہ کا گھر آ گیا نا. تو اللہ کے گھر کی عزت کا خیال اسی کو ہوگا جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے. واپس جا رہا ہوں. علی نے انگشت مبارک کا اشارہ کیا، شاید اپنی جگہ تو بیٹھے گے نہیں، اشارہ کیا. علی نے اس نے اٹھاری انگوٹھی، وہ لے کے چلا. اللہ نے فوراً آئے اتاری. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. یہ ہے اللہ کے ولی جو حالت رکوع میں نماز کے عالم میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اب سنیے یہ زکوٰۃ کیا ہے صاحب؟ زکوٰۃ ہے حقدار کا حق. زکوٰۃ کیا ہے؟ دوسروں کو گالیاں دینا بہت آسان ہے، سمجھے آپ؟ گالیاں دینے میں کتابیں تھوڑا ہی پڑھنا پڑتی، مطالعہ تھوڑا ہی کرنا پڑتا، کچھ بھی نہیں. 50 آدمی بٹھا لیجیے، واقعہ کرا لیجیے، کچھ بھی کہہ دیجیے. قرآن مجید کو بیس بنا کے بات کیجیے نا، تاکہ دشمن سے دشمن بھی رد نہ کر سکے. اور کریے گا، آپ کا مذہب علمی مذہب ہے، ہواؤں میں باتیں کرنے کا عادی نہیں. زکوٰۃ کیا ہے بھائی؟ زکوٰۃ ہے حقدار کی مدد. تو حقدار کی مدد تو کئی طرح کی جاتی ہے. سخاوت کیا ہے؟ کیا یہ مدد نہیں ہے؟ عطا کیا ہے؟ یہ مدد نہیں ہے؟ ہبہ مدد نہیں ہے؟ بخشش مدد نہیں ہے؟ یہ سب مدد ہے نا. کسی کی مدد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ہوگا صاحب انہوں نے مجھے بہت عطا کیا، انہوں نے بڑی سخا کی، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن پروردگار عالم نے علی کے انگوٹھی دینے والے عمل کو جو رکوع میں آپ نے کیا اس کا نام سخاوت نہیں رکھا کہ علی نے رکوع میں سخاوت کی. حالانکہ سخاوت بڑی چیز. یہ نہیں کہا کہ علی نے عطا کی، اس کا ٹائٹل عطا بھی نہیں رکھا. علی نے بخشش کی، بخشش بھی نہیں. علی نے ہبہ کیا، عنایت کی، کوئی لفظ کہا ہی نہیں. اللہ نے کہا زکوٰۃ. اصل میں فرق کیا ہے سمجھنا. اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ گئے تو پھر مجلس پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ عطا بہت اچھی چیز ہے، سخاوت بہت اچھی چیز ہے. بھائی صاحب آپ نے کہا جوگی پورے میں جگہ کم، زائرین کے لیے کوارٹر بنے، یہ ہو وہ ہو، بڑی کالونیاں بسے، بڑے انسٹیٹیوٹ بنے، یہاں پر بڑے کمپیوٹر سینٹر بنے، آئی ایس کی تیاریاں ہو، یہ ہو وہ ہو، یونیورسٹی بنے، کالجز بنے، آئی ٹی آئی بنے، تاکہ قوم کے بچے کام آئیں. آپ نکل گئے چندہ کرنے کے لیے. جیسے ہی چندہ کرنے کے لیے نکلے، ایک اللہ والے نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا چندہ کرنے. کہا قوم کے حالات اچھے نہیں ہیں، بتاؤ کتنا خرچ ہوگا؟ کہا 2 ارب روپے. کہا 2.5 ارب مجھ سے لے جاؤ. تو یہ 2.5 ارب روپے جو دیے ہیں دینے والے نے، یہ سخاوت ہے کہ نہیں؟ مگر میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، یہ 2.5 ارب تو دے چکا، مگر کیا کوئی پڑھا لکھا ہے جو مجھے یہ بتا سکے کہ اب اور کتنا اس کے پاس ہے؟ کہاں گیا وہ سمجھدار مجمع بھائی جو بغیر بات کہے سمجھ جاتا ہے؟ بات کہنے کے بعد بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ فرمائے 2.5 ارب دے دیے. آپ بتائیں گے کہ اب اس کے بعد 50 ارب ہے یا 100 ارب ہے یا 200 ارب ہے؟ کوئی بتا دے گا؟ ہوگا نہیں بتا سکتا. ایک صاحب نے ایسے ہی عطا کر دیا. آپ پیدل آ رہے تھے جوگی پورے، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی نجیب آباد میں، آپ چلے آ رہے تھے، کسی نے دیکھا ان کے بعد 2 گاڑیاں تھی، وہ کہا ایک گاڑی ہے میری، لے لیجیے چابی، آپ جائیے. عطا کر دی گاڑی. آپ بتا سکتے کتنی گاڑیاں اور ہیں ان کے پاس؟ نہیں بتا سکتے. یعنی خیرات کا کوئی بھی رخ صاحب خیرات کی مالی پوزیشن کو فکس نہیں کر سکتا کہ کتنا مالدار ہے، مگر زکوٰۃ
کا مطلب یہ ہے کہ مال کا 40واں حصہ ہے جو زکوٰۃ دے رہا ہے، فوراً بتا دو کہ 39 گنا اور ہے اس کے پاس. نہیں سمجھے آپ؟ اللہ نے علی کے انگوٹھی دینے کے عمل کو زکوٰۃ کیوں کہا کہ علی نے زکوٰۃ دی؟ تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ اسی طرح کا مال علی کے پاس 39 جگہ اور ہے، اور آپ نے تو انگوٹھی سمجھ لی. انگوٹھی علی نے انگوٹھی دی. سنو، یہ طالب علم جوگی پورے کے ممبر سے پڑھے لکھے مجمع کے سامنے کہہ رہا یہ علی کی انگوٹھی نہیں تھی، کائنات کا ریموٹ کنٹرول تھا. کیا انگوٹھی نہیں تھی؟ انگوٹھی نہیں تھی، کائنات کا ریموٹ کنٹرول. سمجھ ہے؟ کائنات کا ریموٹ کنٹرول. آپ مجھ سے دلیل پوچھے نا، اصل میں حضرت سلیمان کی حکومت اسی انگوٹھی کی بیس پر، یہی رنگ تھی، یہی انگوٹھی جو جنوں پہ حکومت، انسانوں پہ حکومت، وحوش پہ حکومت، ہواؤں پہ حکومت، آکسیجن پہ حکومت، سب پہ حکومت کس کی وجہ سے تھی؟ انگوٹھی کی وجہ سے. یعنی یہ انگوٹھی نہیں تھی، سلیمان کی سلطنت. سنبھالو گے جملہ؟ اگر سنبھال سکتے ہو تو سنبھال لینا. میرے علی سے لوگ اوروں کا مقابلہ کرنے چلے ہیں اور جوانوں کو مس گائیڈ کرنا چاہتے ہیں. علی کا حق چھن گیا تھا تو فاتح خیبر تھے، تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ فاتح خندق تھے، اپنا ہاتھ حلق سے کیوں نہیں نکالا؟ فاتح بدر تھے، سورج پلٹانے والے تھے، ستارہ اتارنے والے تھے، صاحب عہد تھے، سب کچھ تھے، ید اللہ تھے، صاحب ذوالفقار تھے. کیوں نہیں چھینا حق؟ تو سنو اور غور کرنا، قرآن میں جا کے پڑھنا. تو جو جا رہا ہوں کہ جو سلیمان کی حکومت خیرات میں دے دے، نہیں جاگے آگے، نہیں جاگے، جو سلیمان جیسے پیغمبر کی حکومت خیرات میں دے دے، وہ فقیروں کی اولاد سے خلافت مانگے. اب صرف مجھے آیات سے آیات ملانا ہے، صرف 7 یا 8 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں، اور آپ کے دماغوں کے کمپیوٹر میں میں اس حقیقت کو فیڈ کرنا چاہتا ہوں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، کہ دے دی. اب تیسری بات کیا کہی اللہ نے؟ پروردگار کو قرضہ دو، پروردگار کو مقروض بناؤ. سب مجھے دیکھ رہے ہیں. 2 آیتوں پہ پوری دنیا نے عمل کیا. نماز بھی سب نے پڑھی، زکوٰۃ بھی سب نے دی. مگر میں بیٹھا ہوں جوگی پورے کے ممبر پر، اپنا مذہب اس کے حوالے کر دوں گا اگر کوئی ثابت کر دے. کیا کائنات میں کوئی ہے جس نے اللہ کو مقروض بنایا ہو؟ اللہ پہ قرضہ ہے کسی کا؟ جی یہی ہے. سننے آئے تو سن کے جاؤ. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا وَقْرَضُ اللَّهَ. اللہ کو اپنا مقروض بنا لو. ہے مقروض اللہ؟ کسی کا قرضہ اللہ پر ہے؟ پاسبلٹی ہے، امکان ہے کوئی اللہ کو مقروض کر سکتا ہے؟ اللہ کے لیے کچھ بھی کرو وہ فوراً ثواب دے کے چکتا کر دیتا ہے معاملہ.
ہے کسی کا قرضہ؟ قرضہ ہے کسی کا اللہ پر؟ یہ ہے بتائیے عالم، حوصلہ شکنی کا دور۔ قرضہ دو اللہ کو۔ اب میں چیلنج کر رہا ہوں منبر سے، لاؤ، کیا آپ کا اللہ آپ کے بابا آدم کا مقروض ہے؟ نہیں، آدم تو خود اللہ کے مقروض ہیں۔ اگر مقروض نہ ہوتے تو جاتے جاتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ڈرتے نہیں۔ آدم کا کوئی قرضہ اللہ پہ نہیں، تو کیا نوح کا قرضہ ہے؟ نوح کا بھی قرضہ نہیں۔ ارے تو بھائی لاؤ، وہ کون ہے جس کا قرضہ ہے؟ یہ آیت بے عمل کے رہ گئی۔ اس آیت پہ عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھیے ہم کس منزل پہ ہیں اب۔ ہم اس منزل پہ ہیں کہ نہ اب نعروں کے ٹیم والوں کی ضرورت، نہ داد دینے والوں کی ضرورت۔ جتنا پڑھنا ہے، جو بتانا ہے وہ بتانا ہے۔ اور کریے گا، بلا فرمائیے۔ معمولی مسئلہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحثیں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کے سامنے قرآن کی آیت نہیں ہے کہ اللہ کو قرضہ دو۔ کس میں ہمت ہے اللہ کو قرضہ دے؟ تو جو چاہنا۔ اور پھر پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کائنات میں ایک ہے جس نے مجھے قرضہ دیا، جس کا میں مقروض ہوں، جس کا۔ اچھا یہ قرضہ، یہ مقروض کوئی الگ زبان کا لفظ تو نہیں ہے نا؟ یہ تو سب سمجھتے ہو، لون سمجھ لو جی۔ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، مقروض بنائے؟ ہے کوئی؟ ارے کہاں میں آپ کو پریشان کروں؟ میں پھر چیلنج کر رہا ہوں، عادت نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی پرسنالٹی، کوئی شخصیت، کوئی ہستی، کوئی وجود ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ کو قرضہ دے سکے، مگر ایک ہے جس نے قرضہ دیا۔ قرضہ کیسے دیا؟ قرضے کا مفہوم سمجھو۔ قرضہ کیا ہے؟ قرضہ وہ حقیقت ہے جس کی قیمت نہ دی جا سکی ہو۔ نماز پڑھو، جنت قیمت۔ روزہ رکھو، جنت قیمت۔ حج کرو، جنت قیمت۔ زکوٰۃ دو، جنت قیمت۔ جہاد کرو، جنت قیمت۔ تسبیح پڑھو، جنت قیمت ہے نا۔ تحلیل کرو، جنت قیمت۔ ہر چیز کی قیمت ہے نا، وہ ہے قیمت۔ تو وہ بتاؤ، وہ عمل کائنات میں کس کا ہے جس کی قیمت اللہ نہ دے سکا ہو؟ بڑا جگر چاہیے یہ بات کہنے کے لیے۔ شک رکھ کے نہ سننا، شک نکالو دل سے، دماغ سے ڈاؤٹ دور کرو۔ تو جو جا رہا ہوں، کون ہے وہ ذات گرامی، وہ ہستی مقدس کائنات میں کہ جس کا ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی قیمت اللہ نے بھی نہیں دی، نہیں دے سکا؟ ابھی ذرا آپ کنفیوز ہوں گے تو سنو، علی نے حالت رکوع میں کیا دیا؟ زکوٰۃ۔ غور کریے گا، زکوٰۃ دینے پر اللہ نے کیا عطا کیا؟ ولایت۔ ولایت کے بعد عہدہ کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے عہدوں میں، خزانہ پروردگار میں ولایت کے بعد کچھ ہے ہی نہیں۔ ولایت کے بعد بس خود ہی ہے، کیونکہ خود بھی ولی ہے، اللہ ولی ہے۔ تو علی جو رکوع میں انگوٹھی دے رہے تھے، اس کی قیمت کیا دی علی اللہ نے؟ ولایت۔ تو علی کے رکوع کی قیمت مل گئی، قرضہ نہیں رہا، ولایت مل گئی نا۔ اب بھی آپ خاموش بیٹھے ہیں، رکوع میں جب علی نے انگوٹھی دی، اللہ نے ولایت دے دی۔ پڑھے لکھے ہو نا، اب کیا بچا خزانہ الہی میں؟ مجھے بتاؤ، ٹٹول کے بتاؤ، کھنگال کے بتاؤ، تلاش کر کے بتاؤ، کیا بچا؟ رسالت ختم، نبوت ختم، امامت ختم، خلافت ختم، کچھ ہے اب؟ ولایت آخری منزل تھی، وہ دے دی انگوٹھی پر جو رکوع میں دی۔ اب قرضہ بتا رہا ہوں، اللہ پہ قرضہ کیا ہے؟ توجہ جا رہا، جب علی انگوٹھی دے چکے،
اور اللہ بدلے میں ولایت دے چکا، تو اللہ نے کہا حساب برابر ہو گیا۔ اب علی نے سجدے میں سر کٹایا، اللہ نے کہا دینے کے لیے کیا ہے؟ بجھ گئے چراغ، شب گل ہو گئی، نئی منزل، علمی ماحول بالکل ہے ہی نہیں، قطعاً نہیں، خدا کی قسم۔ غور کریے گا، اب صاحب کس نے دیا؟ جس کی انگوٹھی پر ولایت قیمت بن کے آ جائے، اس کے سر کی قیمت کیا ہوگی؟ کیا ہوگی سر کی قیمت؟ ہے کوئی سر کی قیمت؟ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ قرضہ، ان کا ممبر پہ بیٹھ کے جوگی پورے میں کچھ بھی کہہ لیجئے، قرآن سے ثابت کیجئے علی نے انگوٹھی دی ہے، علی کا قرضہ اللہ کے اوپر ہے، تو چلو بھائی قرآن سے پوچھتے ہیں، ان کا آیت میں تو علی نہیں لکھا، تو آیت نہیں لکھا نا، آیت نوٹ کرو، سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 245، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، لوگوں میں وہ اکیلا کون ہے؟ تلاش کرو جو پوری کائنات میں تنہا اللہ کو اپنا مقروض بنا رہا ہے۔ تو جو جا رہا، کیا کہا؟ من۔ قرآن نے اس کا نام کیا بتایا؟ من۔ آپ نے کہا آپ تو علی کہہ رہے اور قرآن تو من کہہ رہا ہے، میم نون من، منزل لذی، وہ من ہے۔ کوٹ ورڈ میں کیا ہے قرآن کے؟ من۔ جس نے اللہ کو مقروض بنایا وہ کون ہے؟ من۔ لو میرا مجمع لفظ من کو نہیں سمجھ رہا ہے، ہر مہینے آپ کا پردھان منتری من کی بات کر رہا ہے، من نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب تو من سمجھ لو، من کیا ہے؟ وہ من کیا؟ ایک من اور ہوگا جی، جس نے اللہ کو مقروض بنایا اس کا نام قرآن میں کیا ہے؟ من۔ علی تو ہے نہیں، آپ علی کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کو علی نے مقروض، آپ تو علی کو بڑھا دیتے۔ چلو بھائی کوئی بات نہیں، پریشانی کی بات نہیں، تم بتاؤ کیا ہے وہ جس نے قرضہ دیا؟ کیونکہ قرآن نے تو اسے من کہا، تو ٹھیک ہے آگے بڑھو۔ پھر قرآن مجید، پھر سورہ بقرہ، پھر 207ویں آیت، ارشاد ہوا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں وہ اکیلا کون ہے جو اپنا نفس بیچ رہا ہے اور ساری مرضیاں خرید رہا ہے؟ نفس بیچا ایک، مرضیاں خریدی ساری۔ ذرا دیکھیں سیل ڈیل سیل دیکھیں کیا ہو رہا ہے، عجیب و غریب کیفیت ہے، عجیب سیل ڈیل ہے یہاں پر۔ کیسے ہو رہا ہے؟ بیچا ہے ایک نفس، اللہ نے بدلے میں کیا دیا؟ مرضات، ساری مرضیاں۔ مرضات جمع ہے مرضی کی، اور مرضی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کی اصل میں کیپیسٹی جانتے نہیں لوگ کیا ہے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ سورہ بقرہ، اب سورہ توبہ 9واں سورہ، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ایک رضا ساری کائنات سے بڑی ہے۔ تو جس کی ایک مرضی ساری کائنات سے بڑی ہو اس کو ساری مرضیاں دے دے۔ اب افسوس یہ کہ اسٹیج پہ علماء نہیں ہیں، ورنہ میں علماء کو گواہ بنا کے آپ کے سامنے سند کے طور پہ پیش کرتا۔ علماء تو کیا ہوتے؟ نسیم الحسن باقری نہیں ہے۔ غور کریے گا، پیچھے بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آگے بیٹھنے چاہیے، مردانگی آگے بیٹھنے میں توجہ چاہیے۔ غور کریے گا کیا دیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، کون ہے لوگوں میں جو اپنا ایک نفس بیچ رہا ہے اور اللہ کیا دے رہا ہے؟ ساری مرضیاں۔ تو ایک نفس میں ساری مرضیاں کیوں دی؟ لے جاؤ تحفہ دے رہا ہوں۔ بہت بڑا نظام بنایا اس عالم اسلام نے۔ آج مسلمان
اپنے دشمن کی چال پر ہائے واویلا کر رہا ہے. یہ سارے طریقے تو تم ہی نے بتائے. توجہ چاہ رہا ہوں، غور کریے گا. اہل بیت کو ستاؤ، اہل بیت کو قتل کرو، اہل بیت کا گھر جلاؤ، فاطمہ کا در جلاؤ، پسلیاں توڑو، قتل کرو، غارت کرو، حق غصب کرو، انہیں جتنا ستا سکو ستاؤ. یہ تو بڑے رحمت کے ٹکڑے ہیں، بعد میں معافی مانگ لیں گے، یہ معاف کر دیں گے. سنیے، اللہ نے یہ معاملہ ہی ختم کر دیا. نوجوانوں سننا، اللہ نے کہا کیا دیا علی نے؟ ایک نفس. اور اللہ نے بدلے میں کیا دیا؟ یہ حساب بھائی میتھمیٹک کا ہے، اس کو تو آپ لگا سکتے ہیں نا. علی نے کیا دیا؟ نفسہو، اپنا ایک نفس، ایک نفس، ایک نفس دیا. اور ادھر سے بدلے میں اللہ نے کیا دی؟ مرضات، ساری مرضیاں. اپنے پاس ایک بھی بچا کے نہیں رکھی. پروردگار ایک نفس لیا تھا تو ایک مرضی دے دیتا. ساری کائنات سے بڑی ہے ایک مرضی. علی کو ساری مرضیاں کیوں دی؟ کہ عالم الغیب ہوں، میں نے ساری مرضیاں علی کو دے دی، اس لیے کہ میں ان کی خباثت کو جانتا تھا. یہ اہل بیت کو ستاتے، پریشان کرتے، قتل کرتے، کربلا بناتے، صفین بناتے، نہروان بناتے، تباہ کرتے، برباد کرتے، سب کچھ کرتے. اور پھر مصلی پہ بیٹھ کے مجھ سے کہتے رضی اللہ، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا. میں نے پہلے ساری مرضیاں علی کو دے دی ہے، نہ میرے پاس مرضی ہوگی نہ راضی کرنے کا کوئی سوال. یہ ہے وہ معاملہ. ایک گھنٹہ ہو گیا، کیا پڑھ لوں اور کیا کہہ دوں آپ کی خدمت میں؟ ماشاءاللہ. تو من یشری، اللہ کو کس نے قرضدار بنا رکھا ہے؟ شاید میں یہ لفظ ابھی تک آپ کو سمجھا نہیں پایا، اس لیے کہ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے، یا آپ مجھ سے متفق نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ مقروض نہیں ہے کیا؟ میں اپنے گھر کی بیات سے نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن سے پڑھ رہا ہوں، اور ریفرنس میں نے دے دیا ہے، جا کے دیکھ لیجئے. سورہ بقرہ کی 247ویں آیت، دوسرے سورے کی، کہ کائنات میں وہ اکیلا کون ہے جس کا نام من ہے، اس نے مجھے مقروض بنا رکھا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. سن رہے ہیں آپ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ جس کا نام من ہے قرآن میں، اس نے مجھے کیا بنا رکھا ہے؟ مقروض. میں نے کہا چلو من تلاش کریں. اب ہم نے من تلاش کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، لوگوں میں وہ من ہے جس نے نفس بیچا اور ساری مرضیاں خریدی. تو بھیا یہ من کون تھا جس نے نفس بیچا، مرضیاں خریدی؟ کون تھا؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ جس نے نفس بیچ کر مرضیاں خریدی کون تھا؟ علی. تو یہ تو آپ کو پتا ہے تاریخ کی وجہ سے، تفسیر کی وجہ سے، مجلسوں کی وجہ سے. لیکن دشمن تو نہیں مانتا، وہ تو کہتا ہے من لکھا ہوا ہے قرآن میں. تم علی ترجمہ کیوں کر رہے ہو؟ ترجمہ کرنے کا آپ کو حق کہاں سے آیا؟ وہ تو من ہے. تو اللہ کو مقروض جس نے بنایا، سورہ بقرہ میں 247ویں آیت میں اس کا نام ختم کر رہا ہوں، من. پھر 255ویں آیت میں من، شب ہجرت، رات کے اندھیرے میں نفس بیچا، وہ من. پھر اللہ نے کہا سن، من ذا الذی یشفع عندہ، وہ کون ہے جو قیامت میں شفاعت کرے گا
اپنے چاہنے والوں کو بخشوائے گا. بتاؤ مسلمانوں، قرآن سر پہ رکھ کر وہ کون ہے جو سب کو بخشوائے گا، سب کی شفاعت کرے گا؟ اور تم تو بتا نہیں سکتے، اس لیے کہ تمہارے پاس کوئی فگر ایسی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جسے تم نے سب سے بڑا مانا اس نے بھی 72 بار کہا اگر علی نہ ہوتے. سلامت رکھیں. شہزادی کائنات آپ کو جزا دے. آج کی مجلس کی تھیم اور چپس یہ ہے میرے عزیزوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرضہ دو، اور قرضہ کسی نے نہیں دیا. کس کو بلا رہے ہیں آپ؟ نام بتا دیں، میں بلا رہا ہوں. یاد رکھے گا نا، لائن بنا کے دے رہا ہوں. آج کل تو ایگزام بھی چل رہے ہیں نا، میں آپ کو لائن بنا کے دے رہا ہوں. اللہ نے کہا مجھے قرضہ دو، تو ساری آیتوں پر عمل ہوا، مگر اس آیت پہ کس نے عمل کیا؟ اللہ کو دیا قرضہ کسی نے؟ اللہ نے خود ہی کہا کہ پوری کائنات میں ایک ملا بھائی، صرف ایک ملا جس نے مجھے قرضہ دیا. من ذا الذی یقرض اللہ، وہ من ہے، اس کا نام کیا ہے؟ من. اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ اس کا لقب کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ شناخت کیا ہے؟ من. من ہے. ہم نے کہا بھائی من. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، جس نے نفس بیچا وہ بھی من. ان کا صاحب آپ تو علی کو کہہ رہے ہیں، یہ تو من ہے، آپ کو ترجمہ کرنے کا حق کہاں سے ہے؟ ہم نے کہا مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ. وہ کہے تو قیامت کا معاملہ ہے. قیامت ہم نے دیکھی ہے کیا کہیں؟ ٹھیک. تو اب یہ کون بتائے کہ من کون ہے؟ میں نے 4 من آپ کے سامنے رکھ دیے. 4. کتنے من ہیں؟ 4 من. اب ذرا سا زبان کو ہلائیے. کیا ہے بھائی؟ 4 من. پہلا من اللہ کو قرضہ دے رہا ہے، وہ من. نفس بیچ رہا ہے، وہ من. چادر رسول میں سو رہا ہے، وہ من. قیامت میں شفاعت کر رہا ہے، وہ من. مگر مخالف بھی بڑا غیرت پروف ہے، پکا بے غیرتا. ان کا کیا صاحب ہم سے کون سی بات کر رہے ہیں؟ شب ہجرت تو اندھیرا تھا، ہمیں کیا معلوم کون تھا؟ ارے تو نہیں تھا، تیرے آبا و اجداد تو تھے. اس سے پوچھ جا کے کون تھا، پتہ چل جائے گا کس نے نبی کو بچا. ان کا ہمیں نہیں پتا بھائی، اندھیرا بہت تھا. شب ہجرت میں ہمیں من نظر نہیں آیا، ہمیں من نظر نہیں آئی. شب ہجرت ہم نے دیکھا ڈارک، اندھیرا، من نظر نہیں آیا. اچھا بھیا نہیں آیا، ہوگا نہیں آیا تو شفاعت ہوگا. قیامت کو تو پتہ ہی نہیں کب آئے گی، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں. یہ من کون ہے؟ کہا جب تلوار چلاتے ہوئے دیکھا. من یعلم ہے، غور کیجئے، من ینصرہ، جو اللہ کی مدد کر رہا ہے. کا میدان میں ٹکتے تو دیکھتے، تو ہر جگہ پر خاک ڈالی. مسلمان نے یاد رکھو گے، جیب میں رکھو گے نا اس چیز کو تعویذ بنا کر. جب 4-5 مرتبہ قرآن میں اللہ نے من کی ڈیفینیشن بیان کی اور مسلمان دباتا چلا گیا. اللہ نے کہا شب ہجرت میں دیکھ، من نظر آئے گا. ان کا اندھیرا بہت، نظر نہیں آتا. کبھی میدان میں دیکھ، ان کا ٹکا نہیں جاتا.
وہ کہا قیامت میں آ، کہ بہت دور، کیسے دیکھے تو من نہیں آیا. ایک مرتبہ اللہ کو جلال آیا، محمد یہ بڑے بہرے اندھے گونگے متعصب ہیں، سنو اب میں بھی کھڑا ہو رہا ہوں، اگر بیٹھے رہے تو ظلم کریں گے. اللہ نے کہا محمد یہ خاندانی بہرے ہیں، یہ نسلی اندھے ہیں، انہیں شب ہجرت من نظر نہیں آیا، انہیں جنگ میں من نظر نہیں آیا، انہیں قیامت میں من نظر نہیں آیا. تو ایسا کر سب کو جمع کر کے ہاتھوں پہ اٹھا کے من کنت مولا تاریخی نعرہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، جن لوگوں نے غازی عباس کے علم کو بوسہ دیا ہو، ہاتھ لگایا ہو پوری زندگی میں، اس وقت جیسے کہ رسول خدا نے حکم دے کے یہ کہا من کنتو مولا فہذا المولا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تاریخی نعرہ، نعرہ حیدری. اس پورے پنڈال کی نہیں، پورے جوگی پورا کی یہ تاریخی نعرہ ہونا چاہیے پورے جوگی پورا کا. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی حاضری درج کرائیں مولا کی بارگاہ میں. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صفدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. برائے خوشنودی و سلامتی امام زمانہ بآواز بلند صلو علی محمد و آل محمد. نہیں بھائی نام لے لیں. دیکھا آپ نے، بات اتنی گزارش کروں گا، بس منبر رسول ہے نا، کہاں بیٹھا ہوں میں، کتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کسی سے میں نے کہا چلو مجلس میں، داد دینا مجھے کہا ہے، اٹھ کے کہے نا کوئی، جھوٹا ثابت کرے، کیا ممبر پہ جھوٹ بولے، کسی کو کہا ہے. مجلسوں کا ٹرینڈ بالکل ختم ہو گیا. 50 آدمی لے کے بٹھا لو، کچھ ملے کسی کو یا نہ ملے، خالی شور مچتا رہے. بس اس طرز کو بدلیے خدا کے لیے. فضائل، مناقب، ولایت، بتائیے مجھے آپ 4 دن میں کچھ ملا ہے سوائے ٹیموں کے بیٹھنے کے اور نعرے لگانے کے؟ کچھ ملا ہے؟ کیا ہے یہ بھائی؟ اچھا جنہوں نے اچھی مجلسیں پڑھی ان کو داد نہیں ملی. اطہر کاظمی آئے، ان کے ساتھ ٹیم نہیں تھی. کاظم مہدی عروج تھے، ان کے ساتھ ٹیم نہیں تھی. حسنین غدیری تھے، ان کے ساتھ ٹیم نہیں تھی. جہاں ٹیم نہیں وہ بیچارہ جیسا بیٹھتا ہے ویسے اتر جاتا ہے. یہ تو میرا بھی اتنا ہے کہ بھائی ہم تو اب نکل چکے ہیں اس منزل سے. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط ہے، غلط نہیں. مجلسوں کا تقدس، ہمارا یقین اور ایمان اور عقیدہ ہے کہ حسین کی ماں آتی ہے. تو جس مجلس میں اور جس فرش پر حسین کی ماں آتی ہوں تو کیا ان کی نظر ہماری ہر حرکت پہ نہیں رہتی؟ تو ہم ہر چیز قاعدے سے کریں، انصاف سے کریں. اور کریے گا ہر چیز کو حسد دل میں نہیں ہونا چاہیے. ہمارے علماء، ہمارے ذاکرین، ہمارے خطبہ، پروردگار ان کو پروان چڑھائے، انہیں ترقیاں دے. بہت اچھے بیان ہوئے ہیں، مگر نہیں، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. اتنے صاحب سانس ٹوٹتی ہے. خدا کی قسم ممکن اور واجب پڑھ رہا ہے خطیب اور بچہ داد دے رہا ہے. ممکن اور واجب مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے، اس بچے کو پتا ہے.
کتنا پڑھا لکھا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا چیز ہے بھائی، اس کو سمجھنا چاہیے. عقیدے ہمارے کیا ہیں، ہمیں علم ملنا چاہیے. ثواب ہے داد دینے میں، نعرے لگانے میں ثواب ہے، مگر اس کا ایک ادب ہے، ایک تہذیب ہے. کیا ہمارے پرانے خطبہ نہیں جانتے تھے؟ کیا ہمارے پرانے بڑے بڑے مقررین، خطیب الایمان، خطیب اکبر، محمود الحسن صاحب، اور اس سے پہلے بھی دوسرے لوگ تھے، یہ سب منظر تھا؟ اصل میں ہم ہو گئے نقال. ہمارے ذاکر بھی، ہمارے شاعر بھی، اور ہمارے سامعین بھی سب پاکستان کو کاپی کر رہے ہیں. اور کچھ بھی تو یہ نہیں، نقال نہ بنو. یہ درگاہ ہے، اس سے مانگو، سب کچھ ملے گا. ختم ہو گئی. امروہہ کی انجمن کا جلوس آئے گا. میرے پاس صرف 4 منٹ ہے، چونکہ 7 بجے اذان ہو جاتی ہے. منبر ہمیشہ اسی وقت ملتا ہے. نہ کچھ آپ کی خدمت کر پاتا، نہ کچھ آپ سے کہہ پاتا. کچھ درد دل بیان کروں، کچھ نوجوانوں کے لیے کہا جائے، کچھ ملت کی اپنی بیٹیوں کے لیے کہا جائے، اور کچھ اپنے بزرگوں سے گزارش کی جائے. کچھ جوگی پورے کے آداب، زیارت کے آداب، ولایت کے تقاضے، عزاداری کی اہمیت، یہ ساری چیزیں بتائی جائیں. اتحاد و اتفاق قوم میں کیسے ہو، فائنینشلی ویلیوز کیسے بڑھیں، ہمارے اقتصادی حالات کیسے درست ہوں، ہمارے یہاں تعلیم کا رواج کیسے پائے، ہمارے پاس ایک دوسرے سے محبت، ایثار اور مدد کا جذبہ کیسے پیدا ہو. یہ 4 دن ہم اپنے نفسوں کو مہذب کرنے آتے ہیں، یہاں سیکھنے آتے ہیں. بس منزل ہے یہ، ہماری سب کی یقینی منزل ہے. اعتقادی منزل ہے. کہ شہزادی مجلس میں آتی ہے نا، ہر ایک کی حاضری درج ہوتی ہے. ملکہ کائنات ہے، پوری دنیا کی مالکہ ہیں. آدھے منٹ مسائل پڑھوں گا، بس آپ کے ذہن میں تازہ کروں گا. جانتے تو ہیں آپ، شہزادی عالم کا سب سے بڑا لقب ایک لفظ ہے. آپ سیدۃ النساء العالمین بھی کہتے ہیں، خاتون جنت بھی کہتے ہیں. اب نہیں پتا مجلس ہو رہی ہے، اگر اذان کے وقت مجلس ہو جائے تو شور مچ جائے گا. ہے کوئی انتظام؟ یہ نظم و نسق ہے، یہ مجلس ڈسٹرب نہیں ہو رہی ہے. کہاں انتظامیہ؟ مائک رو کے کم سے کم مجلس ہو رہی ہے. مصائب ہو رہے ہیں یہاں، توہین مجلس ہو رہی ہے. اس ذکر میں ٹکراؤ نہیں ہے، غور کریے آپ. فاطمہ زہرا کا القابی خاکہ اگر پیش کیا جائے تو سید النساء العالمین، ام الائمہ، ہمسر ولایت، صدیقہ، بطول. لیکن اصل لقب ہے ماں. ماں، فاطمہ ماں. اس لفظ ماں کو ذہن میں رکھیے. جن کی ماں دنیا سے جا چکی ہیں، اللہ انہیں غریق جنت کرے، اور جو باقاعدہ حیات ہے پروردگار شہزادی کے صدقے میں ان کو زندہ رکھے. فاطمہ ہے ماں. ساری لغتیں مر گئی، ساری ڈکشنریاں ڈیڈ ہو گئی، سارے قلم ٹوٹ گئے، ساری دعوتیں سوکھ گئی. آج تک کوئی ماں کا مفہوم نہیں بتا سکا. آؤ چلو آج پوچھتے ہیں کہ ماں کیا ہے. کون بتائے؟ عصر کا وقت سورج پیلا ہو گیا. میں نے کہا آدھا منٹ. آپ نے پوری مجلس سنی، بہت ڈوب کے سنی، بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنی.
دل خوش ہوا، دعائیں نکلی، بس یہ آدھا جملہ یہ سنانا ہے بس. اس کو محسوس کیجئے گا. ماں سے رابطہ ہے نا، ممتا. عصر کا سورج پیلا پڑ گیا. روایات میں اور مقتل میں لکھا ہے کہ حسین گھوڑے کی زین سے گرے. روتے ہوئے جائیے گا، بس ایک ہی جملہ ہے. نہ مجھے بہت لمبے چوڑے مسائل پڑھنا ہے، نہ آپ کو بہت دیر مصروف رکھنا. مقتل کہتا ہے، روایات کہتی ہے کہ حسین گھوڑے سے گرے نہیں، حسین گرے نہیں، حسین گرائے گئے. اور گرانے کا انداز کیا تھا؟ پڑھو مقتل سے جملہ. 75,000 نیزے. کتنے؟ ایک پیاسے کے لیے 75,000 نیزے. کس طرح کے نیزے؟ جن کی انیاں خمدار، زہر میں بجھی ہوئی، حسین کے بدن میں اتار دی. بس سن لیں. میرا دل چاہ رہا ہے اگر آپ نے میرا لفظ سن لیا تو عزیزوں جب بھی تصور آئے گا روئیں گے ضرور. ان زہریلی انیوں نے حسین کے نازنین بدن کو بیندھ کر ظالموں نے جلتی ہوئی زمین پر کھینچ کر گرا لیا. حسین جیسے ہی گرے تو ایک جملہ اور یاد رکھنا، حسین روح کائنات، امام روح کائنات ہوتا ہے. جیسے ہی حسین گرے تو کائنات میں زلزلہ. بارگاہ الہی میں جتنے نبی اور رسول اور فرشتے تھے اور عبادت الہی میں مشغول تھے، انہوں نے سب نے عبادت کو چھوڑا اور گڑ گڑا کے کہا پروردگار تیری پیاری فاطمہ کا پیارا لال غور کریے گا. معبود تیرا محبوب حسین 72 گھنٹے کا بھوکا پیاسا 70 لاشیں اٹھا کر اپنے بدن کا پورا خون نچوڑ کر تیری توحید کے درخت کی جڑ میں ڈال کر اسے شاداب کر کے جلتی زمین پر گرا دیا گیا ہے. پروردگار ہم سے عبادت نہیں ہوتی. پہلے ذہنوں میں لکھو ماں، ماں لکھ لو. ماں کا مفہوم بتانے جا رہا ہوں. لے جانا یہ جملہ، ہمیشہ یاد رکھنا. ماں اللہ نے کہا میرے رسولوں، نبیوں، فرشتوں تم سے عبادت نہیں ہو رہی ہے. کہا تیرے حسین کا تڑپنا نہیں دیکھا جا رہا ہے. کہا تو جاؤ، ہم نے تمہیں عبادت سے رخصت دی، کربلا میں جاؤ حسین کو بچا لو.
اگر حسین تمہاری مدد قبول کرے تو جا آئے، ختم مجلس، ایک ہی جملہ بس، اب میری طرف دیکھنا اور آخری جملے پہ روتے ہوئے جانا، جلوس آ جائے گا۔ حسین ہے جلتی زمین پر تیروں کے اوپر، شبر کند خنجر لیے ہوئے پشت نازنین پر، اور عالم کیا ہے؟ حسین کی جبین مقدس سجدے میں، ادھر نبیوں کی قطار، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے رسول، سارے نبی، سارے اولو العزم، سارے بڑے پیغمبر، اور ادھر فرشتوں کی قطار، آدم، شیش، بہرائیل، میلائیل، انوش، بیارات، نوح، عبداللہ، تاروق، تاغور، سارے نبی، سلیمان، داؤد، موسیٰ، عیسیٰ، ادریس، یحییٰ، زکریا، سب ہیں، ایک طرف ہے سارے فرشتے۔ توجہ چاہنا، ایک مرتبہ حضرت آدم نے کہا معبود میں تیرے حسین کو بچاؤں، کہا بچا صفی اللہ، آگے بڑھ، آدم آگے بڑھے، حسین کو دے گا، غش کھا کے گر پڑے، غش کھا کے گر پڑے، افاقہ ہوا، ہاتھ جوڑے اور کہا پروردگار میں نے تو اپنے بیٹے کی صرف قتل کی خبر سنی تھی، قتل ہوتے ہوئے دیکھا نہیں تھا، ہائے تیرا حسین زخمی ہی نہیں گرے جا رہے۔ آدم واپس ہو گئے، ہمت نہ جٹا سکے، حضرت نوح آگے بڑھے، واپس ہو گئے، ختم کر دو مجلس، ماتم بھی کرنا ہے، بس غور کریے گا، جناب ابراہیم پیچھے ہٹے، جناب اسماعیل پیچھے ہٹے، ہر نبی 1,23,999 انبیاء معذرت کر کر کے ہاتھ جوڑ کے کانپتے لرزتے اور ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹے، ادھر فرشتے، جبرائیل آگے بڑھا، چیخ ماری، آئے جس کا میں گہوارہ جھلاتا تھا، فطرس جس کے لیے میں عید کو کپڑے لایا تھا، اسرافیل جس کے لیے چکیاں چلائی، ایک ایک فرشتہ بھی ہٹ گیا۔ آپ کو پتا حسین کا کیا عالم ہے؟ لفظ ماں ذہن میں ہے نا، ماں، توجہ چاہ رہا۔ اب بھائی صاحب ہوا یہ کہ سارے نبی ہٹ گئے، سارے فرشتے ہٹ گئے، آپ کو اگر مصیبت کی گھڑی میں کوئی بچانے آ جائے تو آپ کا دل بڑا ہوگا نا، اور اگر بغیر مدد کیے چلا جائے تو کیا ہوگا؟ لیجئے صاحب سارے انبیاء چلے گئے، سارے فرشتے چلے گئے، اب آواز کو روک کے سن لیجئے ایک لفظ، حسین نے اپنی طاقت کو سمیٹا، جسمی زخمی بدن کو یکجا کیا، کوہنیوں پر زور دیا، میری طرف دیکھتے رہیے، کوہنیوں پر زور دیا، اگر دل نہ پھٹ جائے تو مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ حسین نے کوہنیوں پر زور دیا، اور کوہنیوں پر زور دینے کے بعد بڑی حسرت سے دیکھا کہ سارے نبی جا رہے، تو بڑی بے نیازی کے انداز میں کہا آدم جا رہے ہو، خدا حافظ، نوح جا رہے ہو، خدا حافظ، ابراہیم جا رہے ہو، جا چلے جاؤ، جبرائیل تم بھی جا رہے ہو، میکائیل تم بھی جا رہے ہو، اسرافیل تم بھی جا رہے ہو، اسرائیل تم بھی جا رہے ہو، جاؤ جاؤ جاؤ، سب جاؤ۔ حسین نے بڑے سمادانہ لہجے میں کہا جاؤ جاؤ جاؤ، روک لو آواز، ایک جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ جب سب چلے گئے اور حسین نے تنہائی محسوس کی تو اب روایت کہتی ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی سے ملحق کیا اور ملا، اور ایک گڈھے کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا سب چلے گئے مگر اماں، ارے اماں، اماں،
فاطمہ نے بال بکھرا اٹھی بجاڑے گا خنجر چلا ذوالجلال نے خون میں اپنا مذہب بس کیا واہ غربتا